اور مہنگائی کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عالمگیر خان. عالمگیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عالمگیر صاحب ایک مہنگائی عروج پر ہے جس پر قابو پانے کے لیے وزیر اعظم نے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے. 120 ارب 13 کروڑ لوگوں کے لیے اگر اس کا بریک اپ نکالیں تو ہر فرد کے حصے میں ماہانہ تقریباً صرف 154 روپے آئیں گے. آپ کے خیال میں کسی ایک فرد کے لیے اتنی سبسڈی کافی ہے؟ یہ سمجھنے والی ہے کہ مہنگائی آج ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن پوری دنیا میں نافذ تھا. اچانک جب دنیا اوپن ہوئی ہے تو سپلائی ڈیمانڈ کا فرق آیا ہے، اس میں ایشوز آئے ہیں. جو ٹرانسپورٹیشن ہونی تھی، جو پورٹ کا سارا نظام تھا وہ ڈسٹرب ہوا ہے، جو امپلائمنٹ کا سارا سلسلہ تھا وہ ڈسٹرب ہوا ہے. تو مقصد صرف یہ ہے، یہ سمجھنا ہے، جس طرح وزیر اعظم نے کل سٹیٹس شیئر کیے، ایک چیز بتائی کہ اس خطے میں اس وقت بھی مہنگائی پاکستان میں سب سے کم ہے. اچھا، لوگ یہ کہتے کہ ان کی چاہے وہ انڈیا ہو چاہے پاور ہم سے زیادہ ہے، ان کی پر کیپٹا انکم زیادہ ہے، لیکن یہ بھی تو ساتھ دیکھیں کہ وہاں غربت بھی تو زیادہ ہے ہم سے. اگر انڈیا کی مثال لیں، وہاں غربت ہم سے زیادہ ہے، وہاں غربت کے چیلنجز ہم سے کہیں زیادہ ہے. تو اسی لیے آج انڈیا میں پٹرول کوئی 200-250 روپے کے قریب ہے، اور ہم آج بھی خطے میں سب سے سستا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے اپنے تمام جو ٹیکسز تھے وہ اس کو نیچے لے کر آئے. تو اسی لیے یہ سب، اور پھر جتنی ہماری امپورٹس باہر سے ہوتی، ہر بنیادی اشیاء ہم باہر سے امپورٹ کرتے، کیونکہ پچھلے 30 سال میں ہم نے ایگریکلچر پہ کام ہی نہیں کیا. اب جا کے کچھ ایگریکلچر پر کام ہو رہا، پیسٹیسائڈز پر کام ہو رہا. اچھا عالمگیر، یہ بھی بات کرنا چاہیں گے کہ مہنگائی جو ہے وہ یقینی طور پر ایک عالمی مسئلہ ہے، لیکن بیرونی حکومتیں جو ہے وہ اس سے لوگوں کی قوت استطاعت بڑھانے پر کام کر رہی ہیں. اور آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو عالمی سطح پر کنزمپشن پر زور دیا جا رہا ہے، اور یہ معیشت کا بنیادی اصول بھی ہے، اور جو ہماری حکومت ہے، جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ اس کے برعکس چل رہی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آج ریکارڈ پہ ہے کہ پچھلے سال کی نسبت کافی زیادہ ہمارا ریونیو کلیکٹ ہوا ہے اس ماہ میں، اور جو کہ بہت اچھے مثبت آپ کہہ لیں کہ فگرز آ رہی ہیں سامنے، اور سال کے آخر میں ہم اپنے ٹارگٹ سے زیادہ ریونیو کلیکٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے. تو یہ اس حکومت کی بہت بڑی جیت ہے. اور دیکھیں، پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. میں مثال دوں کہ 4 روپے آپ کی آمدنی ہو، اور 4 میں سے 2 روپے آپ پچھلے لیے ہوئے قرضوں پر سود ادا کرتے، صرف 2 روپے رہ جاتے ملک چلانے کے لیے. کہاں سے چلے گا ملک؟ پھر آپ مزید قرضے لیتے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے. تو یہ چیز لوگوں کو سمجھنی ہوگی. آج آپ کی انڈسٹریز میں آپ فگرز دیکھیں کہ بہتر نتائج آ رہے ہیں. آج آپ کے ریونیو کلیکشن بہتر ہے. آج آپ کی ایگریکلچر کے جو ریزلٹس ہیں، جو فگرز آ رہی ہے، وہ بہتر ہے. تو یہ کئی گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، لیکن پیسہ چاہیے لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے. جو بدقسمتی سے اس وقت ہم قرضوں کے ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں، اس پر جو سود ادا کرنا ہوتا اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں، جو انشاءاللہ ایک دن ہم نکلیں گے اس سے، اور انہی پالیسی دیکھتے ہیں کہ عوام کو کتنا ریلیف. شکریہ عالمگیر صاحب، آپ نے وقت نکالا ہم سے گفتگو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.